محترم حضرات، اسی مہینے کے 25 تاریخ کو ربیع الاول شریف کا چاند نظر آنے والا ہے، اور آنے والا جو مہینہ ہے 5 ستمبر کو انشاءاللہ تعالی جمعہ کے دن ہم سب 12 ربیع الاول شریف منائیں گے اور اپنے گھروں میں نیاز وغیرہ فاتحہ کریں گے۔ تو کبھی آپ نے اس بات پہ بھی غور کیا کہ ہر سال ہم تو اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن ہم بڑی جوش و خروش کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے؟ جب کوئی غلام اپنے آقا کے بارگاہ میں جاتا ہے تو اس کی طبیعت میں یہ رہتی ہے کہ میں خالی ہاتھ نہ جاؤں بلکہ کچھ تحفہ لے کر کے جاؤں۔ ہر غلام، ہر مہمان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی کے یہاں جاؤں تو خالی ہاتھ نہ جاؤں بلکہ کچھ نہ کچھ لے کر کے جاؤں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اس مقدس دن کو منانے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں ہمیں کچھ نہ کچھ پیش کرنا چاہیے، حضور کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ لے کر کے جانا چاہیے۔ تو میں آپ کو اس طرف دھیان دلانا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کریں تو اس سے بہتر تحفہ نہیں ہوگا کہ آپ درود پاک پڑھا کریں، اور درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ عہد کریں کہ آج سے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں 12 ربیع الاول شریف آنے میں، اور روزانہ معمولات کے مطابق کم سے کم 1200 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں۔ کم سے کم 1200 مرتبہ آپ اگر درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ تحفہ کافی ہوگا، اور حضور کی نگاہ کرم اگر اٹھ گئی تو آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور کل میدان محشر میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک سلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری کوشش رہتی ہے کہ ہر جمعہ میں کچھ نہ کچھ میں آپ کے حوالے کروں، اور میں اس سے بری ہو گیا۔ آپ کے ذمے میں ایک بات عرض کر دی جسے آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ سارے حضرات کہہ دیں آمین۔ موضوع ہم نے جو چنا وہ یہ تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون لوگ ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں قرآن آگے کی آیت میں دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کو ہی تقوی کہا جاتا ہے، اور تقوی اختیار کرنے والے یہ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اللہ کے ولیوں کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا ولی ہو ہی ہوگا جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اور جو چیزیں فرائض ہیں واجبات ہیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا۔ تو ہمارا آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ابھی چند دن قبل بریلی کے دھرتی پر ایک عظیم شخصیت سیدنا سرکار امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کا عرس مبارک منایا گیا، جن کی شخصیت اور جن کی علمی صلاحیت کا ڈنکا صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے الگ الگ ممالک میں ہر جگہ پر بجتا ہوا نظر آتا ہے۔ سید سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے عاشق رسول کا نام ہے۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں، ہر انسان کے اندر ایک فن ہوتا ہے جس میں وہ ماہر ہوا کرتا ہے۔ کوئی اگر میکینک ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ قابلیت، کچھ خصوصیت ہوتی ہے جس بنیاد پر وہ بندہ مشہور ہوتا ہے۔ لیکن سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے اندر اگر کچھ خوبی تھی، کچھ اگر ان کے اندر فن تھا تو وہ یہی تھا کہ عشق رسول میں ڈوب کر وہ اشعار لکھتے اور عشق رسول میں ڈوب کر وہ کتابوں کا جو ہے سو مصنف بنے اور طرح طرح کی کتابیں اللہ کے رسول کے عشق میں لکھ ڈالے۔ یہ ان کے اندر فن موجود تھا۔ اور آج بھی دنیا اگر آپ دیکھیں تو اس عاشق کا نام لینے سے پہلے اگر کوئی بندہ صرف اتنا کہہ دے عشق محبت تو دوسری بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ عوام خود بخود کہتی ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ یعنی عشق محبت میں اس قدر غرق ہوئے، اللہ کے رسول کی محبت میں اس قدر ڈوبے کہ دنیا ان کو نام سے نہیں بلکہ عشق محبت کہہ دی جائے تو اب زباں پر خود بخود اعلیٰ حضرت کا نام آ جاتا ہے۔ تو
تو یہ وہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ تھے جن کے شخصیت کا کیا کہنا. ایسے ایسے ان کی زندگی کے معمولات ہیں, ایسی ایسی باتیں کتابوں سے ملتی ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر انہیں ذہین اور فتین بنایا تھا, اس قدر تیز ترار تھا اور اتنی قابلیت تھی ان کے اندر کہ بچپن سے ہی یہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی. 4 سال کی عمر میں, صرف 4 سال کی عمر میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے قرآن مقدسہ کی ناظرہ مکمل کر لی. سبحان اللہ. 4 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے, آج کل بچے کھیلنے کودنے میں گزار دیتے ہیں, لیکن 4 سال کی عمر میں قرآن مقدس کا ناظرہ انہوں نے کمپلیٹ کر لیا. اور پھر آگے آپ اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو صرف 6 سال سے 6.5 سال کے بیچ میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے میلاد مصطفیٰ پر علماء, مشائخ اور بڑے بڑے مفتیان کرام کی موجودگی میں ایک بڑے مجمع میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے میلاد مصطفیٰ پر 2.5 گھنٹے کی تقریر کی, جو سن کر کے بڑی تعجب ہوتا ہے کہ 6.5 سال کی عمر ہی کیا ہے. 6.5 سال کے بچے کی عمر کھیلنے کودنے کی ہوا کرتی ہے, لیکن اس 6.5 سال کی عمر میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 2.5 گھنٹے کی تقریر میلاد مصطفیٰ پر کر دی اور علماء کو حیرت میں ڈال دیا. تمام علماء جو تمام مشائخ اور بڑے بڑے مفتیان کرام جو موجود تھے اپنے ہاتھوں کو, اپنے انگلیوں کو دانتوں میں دبانے پر مجبور ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ قابلیت ان کے اندر اتنی چھوٹی سی عمر میں آئی تو کہاں سے آئی. اور یہ آثار, یہ نشانات بتا رہے تھے کہ یہ بندہ عام بندہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ایک خاص بندہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اتنی سی عمر میں اور اتنی قابلیت لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا. اور سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جوں جوں اپنے عمر کو عروج تک پہنچے, جب 8 سال کی عمر ہوئی تو ہدایت النحو ایک نحو کی کتاب ہے, نحو ایک فن ہے اور اس فن کی کتاب ہے. اس کتاب کا ترجمہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے عربی زبان میں 8 سال کی عمر میں فرما کر تمام جو سو دیوان امت مسلمہ کو عطا فرما دیا. 8 سال کی عمر میں عربی میں ترجمہ لکھنا یہ بہت ہی اپنے آپ میں عجیب سی بات ہے کہ انسان حیرت میں پڑ سکتا ہے کہ 8 سال کی عمر میں ہی سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ہدایت النحو کی کتاب کی شرح ترجمہ اس کی عربی میں فرما کر امت مسلمہ کو عطا فرما دی. آگے کی عمر کا آپ اگر مطالعہ کرتے ہیں تو سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 13.5 سال, 14 سال بھی ان کے مکمل نہیں ہوئے تھے, صرف 13.5 سال, اور اس 13.5 سال کے اندر ہی امت مسلمہ کو فتویٰ پیش کر دیا. استفتاء میں بیٹھ گئے. ان کے والد ماجد حضرت سیدنا علامہ مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ اس مسند پر بیٹھ کر کے لوگوں کے سوالات کا جواب دیا کرتے تھے. اس مسند پر امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ 13.5 سال عمر میں بیٹھے اور فتویٰ دیا. رضاعت پر وہ سوال تھا, اس کا جواب بالکل تشفی بخش آپ نے دیا. قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے اس فتوے کا جواب عطا فرمایا. جب آپ کے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ نے اس فتوے کو دیکھا تو حیرت میں پڑے اور کہے, مولانا امجد, مولانا احمد رضا, میرے بیٹے آج سے تو اس مسند پر بیٹھ کر کے فتویٰ دیا کرے گا, آج میں اس سے بری ہو گیا. سبحان اللہ. صرف 13 سال کی عمر میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے امت مسلمہ کو پہلا فتویٰ لکھا, اور پھر جب تک زندگی رہی تب تک امت مسلمہ کے سوالات کا جواب اسی مسند پر بیٹھ کر کے دیتے رہے اور پھر دنیا کو فیضیاب کرتے رہے. اللہ کے رسول کی حقانیت کا بلند کا جھنڈا لہراتے رہے جب تک زندگی رہی. آپ اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ان کی زندگی میں سفر بہت کم ملتا ہے, کیونکہ ان کا ایک ایک وقت, ایک ایک لمحہ بالکل فکس تھا کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے اور اس اوقات میں ہمیں دین کا کون سا کام کرنا ہے. یہ آج جو ہمارے آپ کے بیچ میں قرآن مقدس کی وہ ترجمے والی کتاب جو کنز الایمان موجود ہے, آپ اگر اس کی بات اگر سنیں گے تو حیرت میں پڑیں گے. یہ کنز الایمان قرآن مقدس جو 30 پارے ہوتے ہیں اس کا جو ترجمہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمائی وہ کس وقت فرمائی؟ جب آپ کھانا کھا لیتے دوپہر کا, تو کھانا کھانے کے بعد جب آپ قیل اللہ کرتے, آرام کرتے, اور یہ سنت رسول بھی ہے کہ جب دوپہر کا کھانا کھایا جائے تو پھر تھوڑی دیر تک آپ لیٹ جائیں,
اس سے جسمانی قوت اور جسمانی اجسام میں بھی اس سے فائدے پہنچتے ہیں، یہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی سنت کے مطابق سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آرام فرما ہوتے، اور ایک طرف مولانا امجد علی علیہ الرحمہ ہوتے، دوسری طرف مولانا نعیم احمد مراد آبادی ہوتے، اور پھر سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ لیٹتے اور ایک سے فرماتے قرآن کی تلاوت کرو، ایک قرآن کی مقدسہ کی تلاوت کرتے اور پھر اس کا ترجمہ آپ بتاتے، دوسری طرف سیدنا نعیم احمد مراد آبادی وہ اس کا ترجمہ لکھ لیا کرتے، ادھر سے قرآن کی تلاوت ہوتی، ادھر آپ اس کا اردو ترجمہ بتاتے، دوسری طرف اس ترجمہ کو لکھ دیا جاتا۔ جتنا وقت آپ خیر اللہ کرتے 15-20 منٹ جو بھی آپ کے معاملات ہوں گے، اسی اسنا کے دوران، اسی اوقات کے دوران آپ نے قرآن مقدسہ کے پورے ترجموں کو لکھ ڈالا۔ سبحان اللہ، اتنا عظیم کارنامہ قرآن مقدس جو 30 پارے میں ہے، اور ان پاروں کو، ان ایک ایک آیت کا ترجمہ آپ نے صرف قیل اللہ میں کر دیا۔ بات اتنے پہ ختم نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ کو لوگ آپ کے نام کے آگے حافظ صاحب لکھنے لگے، جبکہ آپ حافظ نہیں تھے اس وقت، مفتی علامہ مولانا تو بن گئے تھے آپ، اللہ نے بڑے بڑے انعامات سے آپ کو نواز دیا تھا، لیکن آپ حافظ نہیں ہوئے تھے۔ لوگ آپ کے نام کے آگے حافظ لکھنے لگے۔ پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ لوگ مجھے حافظ کہہ رہے ہیں تو کیوں نہیں قرآن مقدسہ کو حفظ کر لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب اس وقت کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس مختصر سا وقت میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے قرآن مقدسہ کو حفظ فرما لیا۔ وہ وقت کیا تھا؟ عشاء کی اذان کے بعد، اس سے پہلے آپ وضو فرما لیتے اور عشاء کی نماز جو سنت ہوتی ہے وہ سنت پڑھنے کے بعد قرآن مقدسہ لے کے بیٹھ جاتے۔ جماعت سے پہلے آپ ایک پارے کی تلاوت کر لیتے، اور اللہ اکبر، وہ ایک پارے کی تلاوت ہی نہیں بلکہ اس ایک پارے کا تلاوت کرنا یوں تھا جیسے اس ایک پارے کو آپ نے حفظ فرما لیا، اور یہی معاملات آپ کے جاری رہے۔ روزانہ آپ عشاء کی نماز میں بیٹھ جاتے وضو کر کے، سنت و ادا کرتے، اس کے بعد قرآن مقدسہ کو کھول لیا کرتے اور اس کی تلاوت ایک پارے کی کرتے، پھر جماعت ہوتی۔ اسی طریقے سے 30 دنوں تک مسلسل آپ کا یہ معاملات جاری رہا، اور اس 30 دنوں کے اندر 30 پارے کے حافظ آپ بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مختصر سی وقت میں ذرا اندازہ تو لگائیں، ہمیں اور آپ کو اگر جسے ناظرہ مکمل پڑھنا نہ آتا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ پون گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے ایک پارے کی تلاوت کرنے میں، لیکن جو حافظ ہے، بہترین تیز ترار پڑھنے والا بھی اگر ہو تو اسے پڑھنے میں 20 منٹ چاہیے ہی چاہیے۔ لیکن اس 20-25 منٹ کے دوران میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے ذہن کا کیا کہنا کہ مطالعہ ہی نہیں بلکہ مطالعے کے ساتھ ساتھ اس آیت کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے چلے گئے، اور 30 دنوں کے اندر ہی قرآن مقدسہ کی تلاوت اور قرآن مقدسہ کے حافظ آپ بنتے ہوئے نظر آئے، علماء کو حیرت میں ڈالتے ہوئے نظر آئے۔ جب تمام مفتیان کرام اپنے فتوے کو ڈھونڈ کر پریشان ہو جاتے کسی سوالات کے جوابات میں، تو لوگ یہ کہتے ہیں اور تاریخوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علماء آپ کی بارگاہ میں زانوِ ادب ہوتے اور عرض کرتے، یا میرے آقا فلاں شخص نے فلاں گاؤں سے فلاں جگہ سے یہ سوال آیا ہے، اس کا جواب میں ڈھونڈ نہیں پا رہا ہوں، کتابوں کا حوالے اور اس کے حاشیے اور ان کتابوں کے صفحات میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ آپ اس تاریخ کے حوالے سے یہ بات شاہد ہے، اور لوگوں نے لکھا کہ آپ ذرا بھی وقت نہیں لیتے، آپ کی قوت حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مضبوط عطا فرمایا تھا کہ آپ کے ذہن میں ساری باتیں تھیں، اور مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں سارے حاشیے، سارے صفحات اور تمام وہ کتابوں کے نام، ان کے مصنفین، یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جایا کرتی تھی۔ فوراً آپ فرماتے ہیں کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحہ پر فلاں سطر پر اس کا جواب لکھا ہوا ہے، وہاں سے نقل کر کے آپ جو ہے سو فلاں کو پیش کر دیں۔ اس طریقے سے لوگ جب حیرت میں پڑتے تو بڑے بڑے مفتیان کرام آپ کی بارگاہ میں آتے اور آ کر کے آپ سے اس سوال کا جواب طلب کرتے، پھر اس کے مانگنے والے کو دے دیا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کو بڑی ہی وسیع علم عطا فرمایا تھا، اور بڑی ہی علم اور عمل کے شخصیت کے وہ مالک تھے۔ صرف عامل ہی نہیں، صرف جو عالم ہی نہیں تھے بلکہ ان کے اندر عمل بھی تھا۔ عمل اس قدر تھا
کہ دنیا آج بھی حیرت میں ہے کہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے اپنے اس وقت کو کیسے جو ہے مینٹیننس کیا اور کس طریقے سے اتنی کتابیں آپ نے اپنی مختصر سی زندگی میں لکھ ڈالے. 1000 سے زائد کتابوں کا آپ نے جو ہے تصنیف فرمائی, 1000 سے زائد کتابیں آپ نے لکھی, جبکہ اور بھی کتابیں آپ نے لکھی لیکن اس کو محفوظ نہ کیا جا سکا. لیکن جو کتابیں محفوظ ہوئی وہ تاریخوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ 1000 کتاب آپ نے لکھی, ان میں الگ الگ مسائل پر کتابیں لکھی. یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کا یہ ہاتھ, دونوں ہاتھ چلتے تھے, دونوں ہاتھ میں قلم ہوا کرتا تھا. اگر اس میں قربانی کا بیان چل رہا ہے تو اس میں عید الاضحیٰ کا بیان چل رہا ہے. دونوں طرف الگ الگ موضوع ہوتے, ایسا لگتا تھا کہ دماغ ایک نہیں بلکہ 2 دماغ تھا ان کے پاس, اور دونوں میں الگ الگ ذہن تھا, لیکن ایک ہی دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور اتنے اس علم میں وسیع حاصل تھی انہیں کہ دونوں طرف الگ الگ موضوع میں وہ تحریر فرماتے اور دونوں ہاتھ سے لکھتے. اور پھر فرماتے کہ اگر پاؤں سے لکھنا بے ادبی نہ ہوتا تو امام احمد رضا پاؤں سے بھی لکھتا, تاکہ اس مختصر سے وقت میں اس امت مسلمہ کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے دین کی باتیں فراہم کراتا اور دین کی کتابوں کا ان کے حوالے کرتا. لیکن پاؤں سے لکھنا بے ادبی ہے, اس لیے امام احمد رضا اسی پر متفق ہوتا ہے اور اسی پر اکتفا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کو علم عطا فرمایا تھا کہ کل بھی انسان حیرت میں تھا, آج بھی حیرت میں ہے اور قیامت تک حیرت میں رہے گا. آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں سائنس کا بہت بڑی جماعت ہے ناسا. کچھ سال قبل اس سائنس کی جماعت نے یہ بات کہنے پر مجبور ہوئے یہ لوگ کہ آج سے 100 سال پہلے امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے جو دلیل کے ساتھ یہ بات پیش کی تھی کہ زمین متحرک نہیں ہے, زمین ٹھہری ہوئی ہے, سورج یہاں سے وہاں ہوتا ہے, سورج متحرک ہے, سورج چلتا ہے. جبکہ سائنس کا یہ کہنا تھا کہ نہیں, زمین چلتی ہے, زمین گھومتی ہے, سورج جہاں ہے ایک ہی جگہ پر ہے. یہ سائنس کہہ رہے تھے. لیکن جب ان لوگوں نے بالکل اس پہ تحقیق کی اور پھر تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ 8 محرم الحرام, کچھ سال پہلے 8 محرم الحرام کو یہ بات کہنے پر وہ جماعت, وہ انتظامیہ مجبور ہوئی ناسا کہ حقیقت میں 100 سال پہلے امام احمد رضا نے جو فرما دیا وہی حق ہے کہ زمین اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے. اگر چلتا ہے تو کوئی سورج چلتا ہے, زمین چلتی نہیں ہے بلکہ زمین اپنی جگہ پہ مسلط ہے, اپنی جگہ پہ ساکن ہے, سورج متحرک ہے, سورج یہاں سے وہاں چلتا ہے. تو امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ صرف عالم دین نہیں بلکہ بہت بڑے سائنسداں کا نام ہے. امام احمد رضا کو صرف ایک علم نہیں بلکہ 100 سے زائد علوم حاصل تھے. جن لوگوں نے جن زبانوں میں جن فن میں ان سے سوال کیا, اسی فن میں اسی انداز میں آپ کو جواب اس کا ملتا ہوا نظر آیا. اگر 100 سے زیادہ اگر ان سے سوالات جاتے, الگ الگ موضوع پر سوالات جاتے, تو میں کہتا ہوں کہ امام محمد رضا ہر ایک موضوع پر 100 نہیں بلکہ کئی سو ہزاروں تک چاہتے تو اس کا جواب دینے پر وہ قادر تھے. اور پھر دنیا کو اس بات کو کہنے پر مجبور کیا کہ امام محمد رضا خان علیہ الرحمہ کل بھی اعلیٰ حضرت تھے, آج بھی ہیں اور قیامت تک اعلیٰ حضرت رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ان کے بتائے ہوئے طور طریقے کو اپنا کر اس دنیا سے رخصت ہونے کے ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.